أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، وہی سب کا داتا، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام لاکھوں کروڑوں ان گنت لاتعداد بے شمار بے حد و حساب اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ اور پاکیزہ پہ کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم سامعین و حضرات اور سامعات، اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ کی 2 آیات مقدسات میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات مقدسات کے اندر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے حوالے سے چند مسائل بیان فرمائے ہیں۔ چونکہ شعبان کا آخری دن ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، یقین ہے کہ شاید آج آنے والی رات رمضان المبارک کی مقدس رات ہوگی۔ فرزندان توحید و سنت روزے کی نیت کے لیے رات کو قیام کر کے نماز تراویح پڑھ کے اپنے خالق و مالک کا کلام پڑھیں گے اور سنیں گے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن تھے، رمضان کی آمد تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے فضائل مسائل، روزہ اور روزہ دار کی عظمت سمجھانے کے لیے شعبان کے آخری دنوں میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام انہوں نے اس ماہ مقدس کی عظمتوں کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا کہ لوگوں کمر بستہ ہو جاؤ، سستیاں چھوڑ کے چست ہو جاؤ، گناہوں والی زندگی ترک کر کے نیکیاں کمانے کے لیے جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ تیار ہو جاؤ۔ گھروں میں مہمان کے آنے کا پتہ چلے کہ مہمان آ رہا ہے، مہمان خواہ ملنے کے لیے آئے، برادری کے کسی معاملے کے لیے آئے، رشتے کے لین دین کے لیے مہمان آئے، مسلمان کو پتہ چل جائے
تو یہ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کرتا ہے، اپنے گھر کی سجاوٹیں کرتا ہے، مہمان کی خدمت کرنے کے لیے انتظام کرتا ہے، انسلام کرتا ہے، اپنے مہمان کے پروٹوکول کے لیے اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے کہ کہیں آنے والا مہمان یہاں سے برا تاثر لے کے نہ جائے۔ ہمارے گھر سے مہمان جائے تو محبت کے جذبات لے کے جائے، نفرت لے کے نہ جائے۔ اس مہمان کے دل میں بندہ اپنی بکت، اپنی قدر، اپنی حیثیت اور اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے بڑے جتن کرتا ہے، کتنی تیاریاں کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ مہمان جن کو تو پروٹوکول دیتا ہے، انتہا کرتا ہے، وہ دنیا دار مہمان ہیں، اور یہ جو مہمان آ رہا ہے یہ کسی دنیا دار کا نہیں بلکہ آسمانوں کے رب کا مہمان آ رہا ہے۔ یہ مہمان ساری دنیا کے مہمانوں سے مقام والا، شان والا اور بلندیوں والا مہمان آ رہا ہے۔ حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو رمضان کی عظمتیں سنائی، سمجھائی، رمضان کے مسائل اور فضائل بیان فرمائے، اور اپنی مقدس زبان سے پھول بکھیرے، صحابہ کی جوڑیوں کی زینت موتی بنائے، پھول بنائے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ کہ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ پاک کی رحمتوں کے خزانے اور بہاریں لوٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اور اللہ ذوالجلال کو منانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اے میرے صحابہ، قبر قیامت کی روشنی کا زاد راہ تیار کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ اللہ پاک کا ایسا عظمت والا مہینہ تم پہ سایہ فگن ہو رہا ہے کہ جس کو اللہ پاک نے بڑی عظمتیں، بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، کہ جس مہینے میں مومنوں کی نیکیوں کے اندر بھی اللہ برکتیں ڈال دیتے ہیں اور مومنوں کی روزیوں کے اندر بھی اللہ برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے میرے صحابہ، یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ جو شخص اس مہینے میں ایک نفل پڑھتا ہے وہ بندہ اللہ ذوالجلال کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک فرض کا ثواب منتقل کر دیتے ہیں۔ اور جو امتی، جو مومن، جو مسلمان اپنے اللہ پاک کے فریضے ادا کرنے کے لیے ایک فرض پڑھتا ہے، وہ فرض پڑھنے والا اتنا اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے کہ رب کریم اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور نبی پاک نے اپنے خطبے کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ نے اس ماہ سیام کے اندر ایک برکتوں والی رات ایسی رکھ دی ہے کہ جس رات کی عظمتیں اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ ہیں کہ جس کو وہ رات نصیب ہو جائے، میسر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینے کی راتوں کا ثواب ایک طرف ہو، اس اکیلی لیلۃ القدر کی رات کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور توجہ کرنا، یہ کون سی لیلۃ القدر کی رات ہے کہ جس کی 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب بندے کو ملتا ہے۔ آئیے ذرا اللہ کا قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ 3 پارے سورۃ القدر کے اندر اس رمضان کے آخری دھاکے کی رات کے تذکرے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ کے عالم نے فرمایا ہم نے پیارے قرآن کو اس قدر والی رات کے اندر نازل فرمایا۔ او لوگوں، تمہیں قدر والی رات کا کیا پتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس رات کی عبادت جو ہے 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ عظمت والی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر اس کا حساب کریں تو 83 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں، اور جس خوش نصیب کو رمضان کی تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، اس کو 83 سال اور کچھ مہینوں کی عبادت کا اللہ ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس ماہ رمضان کی رات کے اندر جبریل امین فرشتوں کی معیت کے اندر آسمان دنیا سے زمین پہ نازل ہوتے ہیں اور خوشبوئیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور قدر والی رات جس کو مل جاتی ہے اس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آؤ نا رب تعالیٰ اپنے کلام
پاک کے اندر اس مہینے کی شان بیان کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ آؤ نا اللہ تذکرے کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے یہاں پہ آمنو کا لفظ استعمال کیا، اے قیامت تک کے لیے آنے والے کلمہ پڑھنے والوں، اے قیامت تک کے لیے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، نبی رحمت کے امتی کہلانے والوں، تمہاری خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ نے کتب علیکم الصیام، کہ رب تعالیٰ نے تم پہ اس ایک مہینے کے روزے فرض کر دیے، جس طرح کے پہلی امتوں پہ فرض کیے تھے۔ ان روزوں کا مقصد کیا ہے؟ ایک مہینہ بھوکا پیاسا رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس ریفریشر کورس کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک مہینے کی ٹریننگ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کہتی ہے لعلکم تتقون، اور تمہارے اندر نکھار پیدا ہو جائے اور تم نکھر کر کے تقوی والے متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے میرے بھائی، یہ مہینہ جو سایہ پابند ہو رہا ہے، کہیں اس کی رحمتوں سے برکتوں سے محروم نہ رہ جانا کہ میں بھوک کیسے برداشت کروں گا، میں سگریٹ کیسے چھوڑوں گا، میں حقہ کیسے چھوڑوں گا، میں کھانا پینا کیسے چھوڑوں گا۔ نانا، اس مہینے کے اندر اگر اس کی برکتوں کو دیکھیں، ہم اس کی عنایتوں کو دیکھیں تو یہ حقہ پانی کوئی معمولی بات بن جاتی ہے، جو اللہ نے اس مہینے کے اندر ہمارے لیے رحمتیں رکھی ہے، ہمارے لیے بخششوں کا، نیکیوں کا سیزن، یہ موسم بہار رمضان مبارک جو بنا دیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اور جو بندہ وَجَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضًا، کہ اللہ نے اس مہینے کے روزے جو ہیں اے مومن لوگوں تم پہ فرض کر دیے ہیں، وَقِيَامُ لَيْلُهُ تَطَوُّعًا، اور اس کی راتوں کو قیام کرنا، نماز تراویح پڑھنا تمہارے لیے نفلی عبادت بنا دی۔ اور فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے، من تقرب فیہ، کہ جو شخص اس مہینے کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نفلی عبادت کر لیتا ہے، فریضۃ فیما سواہ، وہ اس طرح ہے کہ جس طرح فرض ادا کر رہا ہے، اور جو فرض پڑھتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہ اس طرح ہے کہ جس طرح دوسرے دنوں کے اندر 70 فرض ادا کرتا ہے۔ آؤ میرے بھائیو، اللہ کے پیارے پیغمبر نے شعبان کے آخری تاریخ دنوں میں رمضان کی عظمتوں کا اعلان کیا، اور آج بھی تقریباً ہو سکتا ہے شعبان کا آخری دن ہو، میں اپنے نبی پاک کی سنت ادا کر رہا ہوں، اس فقیر سے بھی اس مہینے کی عظمتیں سنتے جانا۔ اللہ کی قسم ہے، اب اس طرح سمجھ لیجئے کہ مفت رب جنت عطا کر رہا ہے۔ اس طرح سمجھو کہ اللہ جنت دے رہا ہے تو مفت دے رہا ہے۔ کیسے مفت دے رہا ہے؟ کوئی لینے والا ہے تو آ جائے، اتنا ٹھنڈا موسم ہے،
سردی کے روزے اور چھوٹے چھوٹے دن، اب 8-10 سال کا بچہ بھی یہ آسانی سے روزے رکھ سکتا ہے، اس کو بھوک لگے نہ پیاس لگے۔ یہ نہیں کہ گرمیوں کے لیے دن میں سخت گرمی کوئی روزے رکھے تو اتنا ثواب ہے اور سردی میں اللہ ثواب کم کر دے، یہ نہیں ہے قانون قاعدہ، بلکہ اللہ جتنا ثواب جون کے مہینے کے روزے رکھنے میں دیتا ہے، جتنا ثواب گرمیوں کے دنوں کے اندر بھوکا پیاسا رہنے میں 17-18 گھنٹے کا روزہ رکھنے میں اللہ جتنا ثواب بندے کو دیتا ہے، اتنا ثواب بھی رب تعالیٰ اس سردیوں کے روزوں کا عطا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ جناب سخت گرمی ہے تو اللہ اتنا ثواب دیتا ہے، سردی ہے تو اللہ کی رحیمی کریمی دیکھو کہ دن رب نے چھوٹے کر دیے لیکن ثواب چھوٹا نہیں کیا، دن رب نے ٹھنڈے کر دیے لیکن رفتار ثواب کی رفتار ٹھنڈی نہیں کی۔ قربان جاؤں حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امتیو لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں اور روزوں سے بھاگنے والوں اور روزوں کے حوالے سے خوف و خطرے کا اظہار کرنے والوں، آؤ نا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے، فرمایا وہ ہوا شہر الصبر، اور یہ لوگوں صبر کا مہینہ ہے، یہ روزے دار کو صبر کا درس دیتا ہے، یہ روزے دار کو پیاس میں صبر کا درس دیتا ہے، اور کائنات کے سردار نبی نے فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، جو بندہ صبر کر لیتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کے نام جنت عطا کر دیتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور لوگوں رب ثواب کتنا عطا کرتا ہے، یہ صبر کا مہینہ روزہ ہے، روزہ صبر سکھاتا ہے، اور روزہ بھوکا پیاسا رہنا سکھاتا ہے، یہ روزہ جو ہے ہمارے اندر میرے بھائیوں صبر کے جراثیم پیدا کرتا ہے۔ اگر تنگی آ جائے، تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، آزمائشیں آ جائے تو بے صبری نہیں کرنی، صبر کرنا ہے۔ اور جو ایک مہینہ روزہ رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر والی نعمت عطا کر دیتے ہیں۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، جن کے جنت کی ضمانت پیارا کملی والا دے، ان کو مایوسی نا امیدی کس بات کی ہوتی ہے؟ اور جن کو جنت کی ضمانت کائنات کے سردار نبی دے، ان کو روزوں سے بھاگنا کیوں؟ ان کو میرے بھائیوں بہانے کیوں ڈھونڈنے؟ وہ تو خوشی خوشی روزہ رکھیں گے اور نبی کی جنت والی ضمانت کے حقدار بنیں گے۔ اللہ ذوالجلال نے نبیوں کے ایمان کو ضامن بنا دیا جنت کا، کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کو رب جنت عطا کر دیتے ہیں جو پورا مہینہ صبر کے ساتھ روزے رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے روزے داروں کے لیے جنت کے اندر میرے بھائیوں ایک سپیشل ایک VIP دروازہ گیٹ بنا دیا جس کا نام رب نے باب الریان رکھ دیا۔ ہمیں پیاس کیسے لگے گی؟
ہمیں بھوک کیسے لگے گی، ہمیں حکے پانی کی جو ہے میرے بھائیوں کیسے حاجت ہوگی، ہمیں میرے بھائیوں دنیا کے کھانوں کی کیسے حاجت ہوگی۔ ہم تو کہیں گے کہ رب تعالیٰ نے جن کو اتنی عظمتیں عطا کی ہیں اس کے لیے سارا دن بھوکا پیاسا رہنا کوئی سودا مہنگا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے باب الریان رکھ دیا، اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا، اس دروازے سے جائے گا تو صرف روزہ دار ہی جائے گا۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نبی اللہ سے روایت کرے کہ اللہ پاک نے اس طرح فرمایا، اللہ کے نبی کہیں کہ اللہ پاک نے اس طرح فرمایا، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو میرے بھائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا رب کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور لوگوں روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہی ہے، میں ہی اس کا اجر اور ثواب قیامت کے دن دوں گا۔ تو میں بتلا رہا تھا کہ یہ روزے کا مہینہ کون سا مہینہ، وَهُوَ الشَّهْرُ الشَّبْرُ، اور لوگوں یہ صبر کا مہینہ ہے۔ آؤ نا صبر کی عظمتیں کتنی ہے، آؤ صبر کی بات بتاتا جاؤں ضمناً۔ ابتدائے اسلام ہے، ابھی اسلام نیا نیا ہے۔ ایک دن میرے آقا مکے کے بازار کے اندر چلے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کافروں کی محفل لگی ہوئی ہے، یہاں لوگ ہنستے ہیں، تالیاں بجاتے جاتے ہیں، رونق میلہ لگا ہوا ہے، لوگوں کا شغل اور ٹھٹھا بنا ہوا ہے۔ آقا نے آگے بڑھ کے مجمع کے اندر دیکھا کہ ظالم سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا عمار بن یاسر کو مکے کے چوک کے اندر لٹا کر کے تشدد کر رہے ہیں۔ آقا نے جب سیدہ سمیہ کو دیکھا، آل یاسر کو تشدد کا نشانہ بنتے دیکھا، اور کائنات کے سردار نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اصبروا یا آل یاسر وَإِنَّ مَوْعِدَکُمُ الْجَنَّہ، اے یاسر کے گھرانے والوں، تکلیفیں بہت زیادہ ہے، ان ظالموں کی صداؤں سے ڈگمگا نہ جانا۔ میں آمینہ کا لال محمد اعلان کر رہا ہوں کہ عرش کے رب نے اگر تم صبر کرو گے تو عرش کے رب نے تمہارے لیے جنت الاٹ کر دی ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ او میرے بھائیو، جن لوگوں کو اللہ کے نبی جنت کی ضمانت دے، صبر کی وجہ سے ان کے عظمتیں اور مقام کیا کہنے۔ اسی لیے تو میں جاتے جاتے اپنی بولیاں بول جانا چاہتا ہوں، اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، او تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ اوہ حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں جے ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں جے ڈولیا، والدیاں کولیا کے ہولی نہیں جے بولیا، او تائیں سانو تو آنو حوصلے بلال دیتے نے، اونا دیتیاں نے جانا نالے مال
بچیاں تے چایا سی او سفراں تے جنے نبی نو کندیاں تے چایا سی سب ڈنگ مارے پر یار نہ جگایا سی او سب ڈنگ مارے پر یار نہ جگایا سی اج وی او آقا جی دے نال ستے نے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے آقا دی اشاریاں تے او قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے او قربان ہو گئے او جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے او گھر بار بیوی بچے او گھر بار بیوی بچے او نوار دیتے نے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے امتیوں اس مہینے کو ضائع نہ کر بیٹھنا اس مہینے کے روزوں کو نہ چھوڑ دینا اس مہینے کی عظمتوں سے کہیں تم کنارہ کشی اختیار نہ کر لینا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ یہ تو مہینہ صبر سکھاتا ہے آج میرے بھائیوں بے صبری کا نتیجہ ہے کہ بیٹا باپ کی بات برداشت نہیں کرتا آج بے صبری کا نتیجہ ہے بھتیجا چچے کو فائرنگ کر رہا ہے آج بے صبری کا نتیجہ ہے عدالت مقدمات سے بڑی ہے آج بے صبری کا نتیجہ ہے تمہارے تھانے کچہریاں میرے بھائیوں مجرموں سے بڑے نظر آتے ہیں یہ کس چیز کا نتیجہ ہے آج مسلمان تیرے اندر صبر نہیں رہا تیرے اندر برداشت نہیں رہی تیرے اندر جو ہے وہ برداشت کرنا ختم ہو گیا آؤ یہ رمضان کا مہینہ رب نے ریفریشر کورس بنا دیا ایک مہینہ روزے رکھ لو ایک مہینہ تلاوتیں کر لو ایک مہینہ قیام تراویح کر لو اللہ تمہیں صابرین میں داخل کر دے گا یہ مہینہ صبر سکھاتا ہے صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے تو میرے بھائی اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمانے گرامی فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی اور لوگوں روزہ میرے لیے ہے اور میں کل قیامت کے دن میں ہی اس کی جزا دوں گا اجر ثواب دوں گا اے میرے مولا الغنی مسجد والے تجھ سے سوال کرتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو تیرے لیے پڑھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں تو تیرے لیے عمر مجاہد کا جہاد بھی تیرے لیے شہید کی شہادت بھی اللہ جی تیرے لیے تمام نیکیاں رب جی آپ کے لیے ہیں یا اللہ پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کہ روزہ میرے لیے ہے اللہ جی باقی بھی عبادتیں جو ہے وہ آپ ہی کے لیے ہے فرمایا او بندے یاد رکھ لے بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو کئی دیکھنے والے ہوتے ہیں بندہ ریاکاری اس کے اندر آ سکتی ہے صدقہ کرنے والے کو کئی دیکھنے والے ہوتے ہیں اور کوئی نہیں تو جس کو صدقہ دیتا ہے وہی دیکھنے والا ہوتا ہے میرے بھائیو حج کرنے کے لیے بندہ جاتا ہے ہزاروں لاکھوں دیکھنے والے ہوتے ہیں ریاکاری آ جاتی ہے عمرہ کرنے کے لیے بندہ جاتا ہے دیکھنے والے سینکڑوں ہزاروں ہوتے ہیں اور ریاکاری کا عنصر پایا جاتا ہے مجاہد جب جہاد کرتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو دیکھنے والے ہوتے ہیں ریاکاری آ سکتی ہے لیکن میرے بھائیوں روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا بندے کی سگی ماں کو بھی پتہ نہیں ہوتا
بیوی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں. کئی ایسے گھر سے سیری کی اور جا کے دوپہر کو ہوٹل کے اندر بیٹھا پان کھا رہا ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہوتا ہے، چائے پی رہا ہوتا ہے، سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں، بیوی کو پتہ نہیں، ماں کو پتہ نہیں. یہ اس کا تعلق اس کی نیت سے، اس کے دل سے ہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے، ہر عبادت کا تعلق کچھ نہ کچھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو علم تک نہیں ہوتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں. روزے کا علم صرف اور صرف ہوتا ہے تو اس کے پروردگار کو ہوتا ہے. جب اللہ رحمان انعام تقسیم کرنے کی باری آئے گی، اللہ پاک فرشتوں سے کہہ رہے ہیں اے میرے فرشتوں، فلاں نیکی کرنے والے کو جنت کا بنگلہ دے دو، فلاں نمازیں پڑھنے والے کو جنت دے دو، فلاں عبادت کرنے والے کو جنت دے دو. جب روزے دار کی باری آئے گی، سارا دن بھوکا پیاسا رہنے والے کی باری آئے گی، سارا دن حلال چیزوں سے بچنے والے کی باری آئے گی، اللہ کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرنے والے کی باری آئے گی. حالانکہ اس کی فریج کے اندر دودھ بھی پڑا ہے، اس کی فریج کے اندر مشروبات بھی پڑے ہیں، پھل فروٹ بھی پڑے ہیں، سب کچھ پڑا ہے. لیکن اللہ فرمائیں گے فرشتوں اب پیچھے ہٹ جاؤ، سب کو تم نے اجر الاٹ کر دیا، اب یہ میرا اور روزے دار کا معاملہ ہے. اب میں جانوں تو میرا روزے دار جانے. اسی لیے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہی، یہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، کل قیامت کے دن بھی اس کا اجر میں خود عطا کروں گا. یہ بندگی اور عمل ایسا ہے کہ جس کے ثواب کا اندازہ فرشتوں تم نہیں کر سکتے. اس کے خلوص کا مجھے ہی پتا ہے کہ اس کا میرے بارے میں کتنا خلوص تھا. اس کی محبت کا مجھے پتا ہے، کسی اور کو پتا نہیں. اس لیے اس کی خلوص کے مطابق اس کا اجر و ثواب میں آج خود رب کائنات بتا رہا ہوں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہ صرف تم پر ہی فرض نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی یہ فرض کیے گئے تھے. یہ میرا بندوں کو آزمانے کا ایک طریقہ ہے، ان کے گناہ چھوڑنے کا ایک انداز ہے. اللہ کہتے ہیں یہ ایک مہینے کی جو ورکشاپ ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ تم سے گناہ چھوٹ جائے، نیکیوں کے لوٹ سیزن میں نیکیاں کرنے والے متقی بن جاؤ. اور اللہ کے نبی علیہ السلام پہ نازل ہونے والا قرآن پھر اللہ نے آگے جا کے کچھ مسائل بیان کیے. مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی صحت مند بھی ہے، سفر میں بھی نہیں، پھر جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو بے شک اس کے کفارے میں ساری زندگی روزے رکھتا رہے اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. اب آپ خود دیکھ لیں، خود سوچے کہ جو پورا مہینہ روزے نہیں رکھتا جان بوجھ کے، وہ مسلمان رہ سکتا؟ وہ فرض کا تاریخ ہے.
فرض کو ترک کر دیا، اللہ نے روزے فرض کر دیے۔ یہ ایک روزے کی بات ہے کہ جو ایک روزہ بیمار بھی نہیں، سفر پہ بھی نہیں، تندرست ہے، سب کچھ میسر ہے، پھر روزہ نہیں رکھتا، بہانے تراشتا ہے، ہیلے تراشتا ہے، مجھے فلاں ہے، میں نے رکھ لیا، کمزوری ہو جائے گی، یوں ہو جائے گا۔ فرمایا ساری زندگی بعد میں کفارے کے طور پہ وہ روزے رکھتا رہے، پھر بھی اس کا جو ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کے لیے اللہ کے قرآن کے مطابق رخصت ہے۔ فرمایا اگر کوئی بیمار ہے، مسافر ہے، تو پھر روزہ قضا کر لے۔ یہ اللہ نے مسئلہ بیان فرمایا۔ اگر بندہ بیمار ہے، سفر پہ ہے، تو وہ روزہ قضا کر سکتا ہے، بعد میں رکھ لے، اور جب سفر سے آئے صحت مند ہو جائے تو دوبارہ رکھنے شروع کر دے، اور جو رہ جائیں چھوٹ جائیں وہ بعد میں رکھ لے، اس کے ادا ہو جائے۔ اور اسی طرح لیکن اللہ کی طرف سے معافی نہیں ہے، اگر کوئی رہ گیا تو معافی نہیں، بعد میں رکھنے ضروری ہے، پھر ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ ایسا بیمار ہے جو بالکل لاغر لاچار ہے، بیچارہ بوڑھا ہو گیا ہے، بڑھاپے نے اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا، دوسرا یا وہ ٹی بی، شوگر، ہارٹ کا مریض ہو گیا، روزہ نہیں رکھ سکتا، موت واقعہ ہو سکتی ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، ہمیشہ کا بیمار ہے، تو اس کے لیے اللہ نے مسئلہ بیان فرمایا، وہ فدیے کے طور پہ کسی اور کو روزے رکھوا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا ثواب عطا کرے۔ جس کو صحت کی توقع ہی نہیں، دائمی مریض سارے سال کا، وہ فدیے کے طور پہ کسی اور کو رکھوا لے۔ یہ شریعت علیہ السلام نے آسانیاں کی، اور آپ نے فرمایا جو بندہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروا لے، اللہ ذوالجلال اس کو اس کا روزے کا جتنا ثواب روزے دار کو اللہ دیں گے، اتنا ثواب روزہ افطاری کروانے والے کو دیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ روزہ افطاری کروانے کے لیے آپ جناب اپنے سسرالیوں کو بلائیں، اچھے اچھے ان کو کھانے کھلائیں اور کہیں کہ بس ہم نے روزہ افطار کروا دیا، اور روزہ افطار کروانا کسی غریب کا کراؤ، کسی محلے دار کا کرواؤ، کسی درویش کا کرواؤ، کسی اللہ والے کا کرواؤ، یہ نہیں کہ اس نے میری افطاری کروائی اب میں اس کی افطاری کرواؤں گا، اس نے جناب مجھے افطاری میں یہ کھلایا میں وہ کھلاؤں گا، یہ رسم ہے۔ روزہ افطار کروانا ہے تو نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، جو غریب ہے، جو بیچارہ جو ہے وہ کنگال ہے، اس کو روزہ افطار کراؤ۔ ایک صحابی عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول جی ہم تو غریب ہیں، ہم تو بڑی مشکل سے اپنی گھر کی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کو روزہ افطار کروا سکے۔ وہ اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں کب کہتا ہوں کہ تم ان کو زیادہ کھلاؤ، اچھا کھلاؤ، اگر کوئی خلوص نیت سے کسی کو لسی کا ایک گھونٹ یا دودھ یا ایک کھجور سے کسی کو روزہ رب کو راضی کرنے کے لیے افطار کروا دیتا ہے، اللہ اتنا ہی ثواب اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ افطاریاں، یہ ضابطے، ان کے اندر بھی ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا ہو۔ دیکھو اللہ کی رضا کیسے ہوتی ہے، پھر روزہ افطار کرواؤ، اللہ جتنا ثواب روزے دار کو دے گا اتنا ثواب افطاری کروانے والے کو بھی عطا کرے گا۔ اور میرے بھائی اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور لوگوں اس مہینے کو معمولی نہ سمجھنا، یہ مہینہ اتنی عظمتوں والا کہ اس کے اندر اللہ نے اپنا قرآن نازل کر دیا۔
مہمان مہینے کے اندر اللہ نے اپنا قرآن نازل کیا. اس لیے میرے بھائیوں، آؤ اس قرآن، اس رمضان کے مہینے کی قدر کرنے والے بن جاؤ. نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس مہینے کے اندر اللہ شیاطین، جو جن شیاطین ہیں، ان کو چکر دیتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں. آؤ میرے بھائیوں، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر جنت کے دروازے آٹھوں رب کھول دے گا اور جہنم کے دروازے بند کر دے گا، شیاطین کو جکڑ کے رکھ دے گا. یہ نیکیوں کا سیزن ہے. تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے. اور جڑ جائیں گے گناہ، بنے گی نیکیاں. اے ماہ رمضان تیرا آنا مبارک ہو، اور تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے. اور تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن، تیرا آنا مبارک ہو. اور یہ کون سا مہینہ، اور جنت بھی سجی، حوریں بھی پھبی، کہتے ہیں سبھی تیرا آنا مبارک ہو. منتظر ہیں تیرے ایمان والے، قرآن والے. اور تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، اور تجھ پہ قربان میرا دل میری جان. تیرا آنا مبارک ہو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خدا کی رحمتوں کا لے کر یہ پیغام آیا. خدا کی رحمتیں لے کر ہے ماہ سیام آیا. نبی پیارے کی امت لئی بخشش کا پیغام آیا. رہا پیاسا بھوکا جو اللہ کی خاطر، وقت افطاری اس پہ اللہ کا سلام آیا. روزے داروں کا چہرہ چمکے گا محشر میں، روزے داروں کا چہرہ چمکے گا محشر میں. بولیں گے وہ دیکھو نبی کا غلام آیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خواتین کا عظیم الشان سیمینار منعقد ہو رہا ہے 5 رمضان مبارک کو.